السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ موضوع بہت حساس ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دو ایسے کناروں بلکہ دو ایسے گڑھوں کی جن کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ہمارا سماج بھٹک رہا ہے، تاکہ اس کے بعد میں اس گڑھے یا ان دو گڑھوں کے درمیان کے ایسے پل کو دکھا سکوں جو پل راہ نجات ہے، راہ اعتدال ہے، راہ حق ہے۔ شخصیت پرستی ایک بیماری ہے اور کردار کشی ایک دوسری بیماری ہے۔ شخصیت پرستی پر میں اگر بات کروں تو ہمارے سامنے جو چیز پیش آتی ہے یا جو ہمارے سامنے چیز کھل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی فکری کمزوری یا اپنی علمی کم صلاحیت ہونے کی وجہ سے کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے یا کسی چیز کے اندر کسی شخصیت کا فضل دیکھتا ہے تو پھر اس کی طرف کھنچ کر آتا ہے۔ اب یہاں جڑنے کے بعد یا تو وہ اس شخصیت میں اتنا گھس جاتا ہے، اتنا اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ وہ اس شخصیت کا ایسا اینک پہن لیتا ہے کہ اس سے ہٹ کر اس کو کچھ دکھتا ہے نہ سجھائی دیتا ہے، یا پھر اس کے اندر عصبیت کا ایک ایسا جرثومہ آ جاتا ہے جو اس کے فکر و دماغ کو بیمار کر دیتا ہے اور اس کی عقلی اپج کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک ایسا وائرس سرایت کر جاتا ہے جو انسان کے قلب و نگاہ کو اس سے ہٹ کر کسی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتا ہے۔ یہ شخصیت پرستی کی بیماری ہوتی ہے۔ جب یہ آگے بڑھ جاتی ہے اور حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر یہ پرستش اور عبادت میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں انسان کسی کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنے دل و دماغ کا قبلہ اس کو بنا دیتا ہے اور اس کو پوجتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ جب مبعوث ہوتے تھے تو وہ اسی شخصیت پرستی کے حد سے بڑے ہوئے نقطۂ نظر سے ٹکراتے تھے، کیونکہ جو عظیم شخصیتیں ہوتی تھی قوموں کی، ان سے منسلک ہو کر ان کی محبت اور ان کے پیار اور ان کی فریفتگی میں کا شکار ہو کر لوگ اس حد تک آگے بڑھتے تھے کہ پھر ان کے سامنے جھکنے لگتے تھے۔ جب ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھگوان اور خدا بن جاتے ہیں۔ شخصیت پرستی میں ایک انسان ہوتا ہے جو ایک راستہ اختیار کرتا ہے کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کی محبت کا، اور اس محبت میں وہ آگے بڑھتے 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 وہ پھر اس کی عبادت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال شخصیت پرستی جو ہے وہ کسی شخص کے فکر، علم، نظر، موقف، رائے کو حرف اخیر سمجھ کر اس کے سامنے اپنے دل و دماغ کے تمام دروازے بند کر دینے اور اس کے سوا دوسرے کی طرف نگاہ نہ اٹھانے کا نام ہے۔ یہ ایک بیماری ہے اور ہمارے سماج میں بری طرح پھیلی ہوئی بیماری ہے، اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے طبقے علماء کے درمیان بھی پھیلی ہوئی ایک بیماری ہے۔ شخصیت پرستی کسی حیثیت سے بھی قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہم اور مشن دے کر مبعوث فرمایا اور اس مشن سے جڑ کر کام کرنے کا حکم پوری امت کو عطا فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو یا نہ ہو، لیکن مشن سے جڑ کر چلنا امت کا کام ہے۔ اسی لیے
غزوہ احد میں جب یہ خبر پھیلی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے تو اس وقت صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی اور بعض صحابہ بیٹھ گئے اور واپس ہونے لگے مدینہ منورہ کی طرف کہ اب جی کر کیا فائدہ، اب لڑ کر کیا فائدہ، اب جنگ کا کیا حاصل۔ اس وقت اس نفسیات سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ارشادات عطا فرمائے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ایک رسول کی حیثیت سے ہیں، ان سے پہلے بھی دوسرے انبیاء آئے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے یا ان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، سن لو، جو بھی اپنی ایڑی کے بل پلٹے گا، جو بھی راہ فرار اختیار کرے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہاں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یعنی مشن سے جڑ کر جینا ہے، مشن پر مرنا ہے، ذات رہے یا نہ رہے اس نے رہنمائی کر دی، اس رہنمائی پر چلنا ہے اگر وہ حق ہے۔ یہ ہے اسلامی مزاج، یہ ہے نبوی مزاج، یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدائی تربیت۔ لہٰذا شخصیت پرستی کا جرثومہ جب اس حد تک ہو جائے کہ انسان اپنے ذہن و دماغ کے دروازے سیل کر دے اور کسی شخصیت کی اندھی تقلید پر آ جائے، یا پھر کسی بھی شخصیت کے بارے میں عصبیت اور تعصب پسندی کا شکار ہو جائے، تو وہ اس بھیانک بیماری میں پڑ جاتا ہے جس کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنی فکر و نگاہ سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ انسان حق بات کو تلاش کرنے سے پرے رہ جاتا ہے، چنانچہ انسان ناکام زندگی گزارنے والا ہو جاتا ہے، چنانچہ انسان راہ حق کو چھوڑ کر غلط راستوں پر پڑ جاتا ہے جو اس کی شخصیت کو بھی برباد کرتی ہیں اور پورے سماج پر برے اثرات ڈالتی ہیں۔ دوسری طرف کردار کشی ہے، جس میں انسان اپنے عقل و فہم کو اس حد تک بلند سمجھتا ہے کہ اس کے بعد تمام لوگ، تمام فکریں، تمام شخصیات اس کو بونے نظر آنے لگتے ہیں اپنے زعم میں، اور یہیں پر وہ نہیں ٹھہرتا بلکہ وہ دوسروں پر چوٹ کرتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے، دوسروں پر تانے کستا ہے، دوسروں کی فکر کو اپنے پیروں میں رونتے ہوئے حقیر گردانتا ہے، دوسروں کی آراء سے اختلاف کرتے ہوئے بے ادبی اور گستاخی میں پڑ جاتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے، یا وہ دوسری شخصیات کو جن کو پسند نہیں کرتا یا جن سے اس کی فکر میل نہیں کھاتی ہے ان کو انتہائی برے القاب اور برے انداز میں پیش کرتا ہے اور ان سے منسلک لوگوں کی بہت زیادہ برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بیماری ہے جو دوسری بیماری ہے اور دوسرا گڑھا ہے اور دوسرا کنارہ ہے، جس کے اندر انسان کردار کشی پر اترتے اترتے اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ پھر زبان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، اخلاقی اقدار کا لحاظ نہیں کرتا، اس کے زبان پر قابو نہیں رہتا، اور اس کے اسلوب اور انداز کے اندر ایسی ترشی اور قساوت پیدا ہو جاتی ہے جو سماج کو توڑتی ہے اور کسی طرح بھی جوڑتی نہیں ہے، جس سے کچھ اصلاح کا کام نہیں ہوتا، توڑ کا، نقصان کا، برائی کا، بگاڑ کا ایک عظیم طوفان آتا ہے جو لوگوں کو اپنی محبوب شخصیات سے منسلک نہ رکھ کے دور کرنے کی ایک وبا اور بیماری کی شکل میں رواج پاتا ہے۔
لہٰذا یہ پہلو بھی برا ہے اور خطرناک ہے، ایک جرثومہ اور ایک کیڑا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے ہمارے سماج کو۔ کسی سے اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کے ادب کو ملحوظ نہ رکھنا اور کسی کی فکر کو غلط سمجھنا یا نامناسب سمجھنا اور اس پر مقابلہ کرنے کے لیے اور اس پر چوٹ مارنے کے لیے اور اس سے اختلاف کرنے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کرنا جو استہزاء کا ہو، تمسخر کا ہو، تکبر کا ہو، غرور کا ہو، گھمنڈ کا ہو، وہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ یا ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس فکر سے ٹکرانے کے لیے مقابل کی فکر تو پیش نہیں کرتا، لیکن اس فکر سے جو لوگوں میں ایک رائج ہوتی ہے یا وہ شخصیت جو لوگوں میں ایک مقام رکھتی ہے، وہ شخصیت پرستی سے بیزار ہو کر ان تمام قائدین اور ان تمام شخصیات کے خلاف ایک محاذ کھول دیتا ہے جن کے پیچھے چلنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، کیونکہ وہ شخصیت پرستی سے بیزار ہے، لہٰذا اب وہ کردار کشی کے گڑھے میں گر گیا ہے، ایک گڑھے سے نکلا تو دوسرے گڑھے میں گرا۔ یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے جو سماج میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے طبقہ علماء بھی کچھ کم نہیں ہے کہ شخصیات کی برائی بیان کرنا اور شخصیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور شخصیات کے سامنے ایسا بن کے آنا جیسا کہ ان کے مقابل کی ایک کوئی بڑی شخصیت ہے جو ایک علمی مباحثہ کرنا چاہ رہی ہے اور علمی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اس اسلوب میں لوگوں کے سامنے آنا اور شخصیات کا مقابلہ کرنا، کردار کشی کرنا کسی حیثیت سے بھی درست نہیں ہے، انسان کی خود کی شخصیت کے لیے بھی برا ہے اور اس کو بہت سخت ترین نقصان پہنچانے والا ہے اور پورے سماج پر اس کے برے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اب آتے ہیں اس راہ اعتدال پر، اس پل پر جو ان دو گڑھوں کے بیچ میں تعمیر ہوتا ہے۔ وہ راہ اعتدال ہے جس کے اندر شخصیات کا احترام ہوتا ہے اور اختلاف کا ادب ہوتا ہے۔ میرے الفاظ کو نوٹ کریے گا، شخصیات کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، اختلاف کا ادب سامنے رکھتے ہوئے، موقف سے اختلاف کرنا، اپنی رائے رکھنا، ایک رائے کو دوسری رائے پر ترجیح دینا، ایک شخصیت کے نقطۂ نظر کو دوسری شخصیت کے نقطۂ نظر پر فوقیت دینا، ایک بات کو کہنا اور کسی کہنے والے کی تائید کرنا، ایک رائے سے اختلاف کرنا اور کہنے والے پر انکار کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں اگر شخصیات کا احترام ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پہ رکھ کر دیکھا جا رہا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دیا جا رہا ہے، ہر شخصیت کو اس کی حیثیت کے مطابق القاب سے نوازا جا رہا ہے، اس کی کردار کشی سے بچا جا رہا ہے، اس پر کیچڑ اچھالنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اختلاف کرنے میں اسلوب ادب کا ہے، تعمیری ہے، تعمیری اختلاف ہے، تعمیری تنقید ہے، اور اندھا دھن کسی کے پیچھے چلنے کی روایت نہیں ہے، یا روایت پسندی نہیں ہے، یا ایک ڈھرے پر چل کر اسی کو تقدس کا ایک حالہ پہنانا نہیں ہے، یا کسی خاص شخصیت سے متاثر ہو کر اس کے اوپر اپنے فکر و نگاہ کو تج دینا نہیں ہے، یا کسی کی محبت میں تعصب پسندی کا شکار ہو کر دوسروں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا نہیں ہے، یا اپنے عقل و خرد کے تمام دروازے بند کر کے کسی ایک پر آمنا و صدقنا کہہ دینا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اختلاف کو علمی بنیاد پر کرتے ہوئے، شخصیات کا احترام کرتے ہوئے، اسلوب کو ادب کے دائرے میں لیتے ہوئے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم تعمیری انسان ہیں، ہم روایت پسند نہیں ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کردار کشی کے بھیانک اور برے مرض کے شکار بھی نہیں ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں، بڑے بڑے قائدین سے اختلاف کرتے ہیں،
ان کے مواقف سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے نقطۂ نظر کو رد کرتے ہیں، یا ان کی رائے کو ناقبول کرتے ہیں، یا کسی کی رائے کو قبول کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں دوسرے کی رائے پر، تو اس کے اندر ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا کہ جس کی رائے کو فوقیت دی جا رہی ہے اس کے لیے ہمارے اندر عصبیت تو نہیں آ رہی ہے، یا اس کے لیے اندھی تقلید کا خیال تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جس کا ہم رد کر رہے ہیں، یا جس کے مقابل میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، یا جس کے مقابل میں دوسرے کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی کردار کشی تو نہیں کر رہے ہیں، اس پر کیچڑ تو نہیں اچھال رہے ہیں، اس کے مقام کو گرا کر اس سے بات تو نہیں کر رہے ہیں، یا اس کی ذاتیات پر حملہ تو نہیں کر رہے ہیں، یا عصبیت کا چشمہ لگا کر اس کی پوری شخصیت کو کالے فریم میں تو نہیں اتار رہے ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے راہ اعتدال کو تلاش کرتے ہوئے نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم خاص طور پہ علماء کو، اپنی برادری کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی سے بھی بچیے اور کردار کشی سے بھی بچیے، راہ اعتدال کو اختیار کریے، اور تمام فکر و نگاہ کی بلندی کے ساتھ اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو مارے بغیر ادب کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھیے۔ اس سے آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی، سماج میں بھی اصلاح ہوگی، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر تعمیری سوچ ہوگی، جس کے اندر ایک روایت پسندی نہیں ہوگی، اور جس کے اندر کردار کشی کی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ اصلاحی اور تعمیری کوششیں ہوں گی۔ اگر ہم نے اس پہلو سے سوچا اور اصلاحی اور تعمیری تنقید کے ساتھ اختلاف رائے کو قبول کرنا سیکھا، اور ادب الاختلاف کو سیکھا، اور شخصیت پرستی کی بیماری سے نکلے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایک کچھ نیا کر کے جائیں گے، اور سماج کے اندر اصلاح کا ایک اچھا پہلو پیدا کریں گے، اور جو لوگ ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ان کے غلط مواقف پر تنبیہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سمجھ کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اندر بھی یہ تمام باتیں اثر کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔